أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد أما بعد وآل وإن بعد گفتگو کر رہے تھے اصول کافی کی حدیث عقل و جہل کے موضوع پر اور حدیث نمبر 14 پر ہم گفتگو کریں ہیں. تو ہم بحث سے عقل و جہل کے جو ہے کارندوں کے حوالے سے تو ہم گفتگو کر رہے تھے. تو درمیان میں ہم نے روک دیا یہاں پر. تو نمبر ان میں سے ایک کیا ہے القنوع، یعنی عقل کو جو کارندے اللہ تعالیٰ نے دیے ان میں سے ایک کیا ہے قنوع. قنوع کا معنی کیا ہے؟ قناعت. قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے جو دیا ہے جو بھی نعمت اسی پر آپ راضی ہو. حل میں مزید آپ کے ذہن میں نہ ہو، یعنی آپ دل میں اے اللہ میں مزید پہلے سے زیادہ دے دے کا یہ خیال نہ رکھیں. بھائی اللہ آپ نے جو دیا ہے اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اس پر میں خوش ہوں. تو اسی کو کہتے ہیں قناعت. اور شریعت روایات کی روشنی میں ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ اصل میں غنا کیا ہے؟ قناعت ہے. بے نیاز انسان کون سا ہے؟ بے نیاز انسان وہ انسان ہے جو قانع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو قناعت پسند ہے وہ بے نیاز ہے. ابھی طرح جائیں. لیکن جو انسان حل من مزید کا جو طلبگار ہو، اس کو پورا دنیا دیا جائے تب بھی اس کو سیر نہیں ہوگا. قانون کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیوں سے پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے بوجھ بن جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے. وہ کیا مزید کے طلبگار ہیں کہ مجھے کوئی اور مل جائے، اور پھر بھی وہ واجبات کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خمس دینے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے حرص. حرص والا انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ فقیر، اصل میں سب سے بڑا فقیر یہ بنتا ہے. جتنے مال آئے پھر بھی وہ اپنے آپ کو فقیر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا قناعت کیا ہے؟ جو اصل کیا ہے قیمتی چیز ہے جو عقل مند انسان کا اس کی علامت دیتے ہیں. وضدہ الحرص، اور قناعت کا جو مقابل اور ضد کیا ہے؟ حرص ہے. حرص یعنی لالچ، کنجوسی. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ مواسات. مواسات کہتے ہیں ہمدردی. یعنی ہمدردی کسی کہتے ہیں؟ آپ کسی پر بھی ہمدردی کر کے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی پر رحمدلی دکھاتے ہیں، یہ ہمدردی ہے. مواسات کا معنی ہوتا ہے ہمدردی کرنا، کسی کا بھی ہمدرد بننا، یہ اچھی سی بات ہے. وضدها المنع، اور اس کا جو ضد ہے وہ منع ہے. یعنی آپ مکمل اپنے ہاتھ کو ہر چیز سے کھینچ کے رکھتے ہیں، ہر چیز سے دور رکھتے ہیں. کسی پر کوئی مصیبت بھی پڑ جائے آپ اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں منع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی میں سے کیا ہے؟ والمودہ. والمودہ کہتے ہیں محبت ہوتا ہے. مودت، محبت وہ ہے جو آپ کے دل میں کسی کے لیے ہوتا ہے، اس کی حوالے خواہش کسی کے حوالے سے محبت جو آپ کے دل میں ہے، یہ محبت ہے. لیکن مودت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس محبت کے جو ہے جو آثار ہیں اس کو اپنے اعضاء و جوارح کی شکل میں اس کو نمایاں کریں. اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس محبت کے عملی تقاضا پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ مودت ہے. اور اس کا ضد کیا ہے؟ عداوہ ہے. اور عداوت بھی کیا ہے؟ غیظ و غضب کا عمل اظہار کا نام ہے. ایک غیظ و غضب آپ کے دل میں ہوتا ہے، یہ غیظ و غضب ہے. لیکن جب آپ اس کا عملی اظہار کر کے اس کو مقام عمل میں بروکار لاتا ہے، کسی پہ مارتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی بے احترامی کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عداوت. ابھی وہ غضب نہیں رہا بلکہ وہ عداوت میں بدل گیا. تو آپ کے غضب کا عملی تقاضا پورا کرنے کا نام عداوت ہے. محبت کے تقاضا پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ مودت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایک کیا ہے؟ والوفا ہے. یعنی جو عقل کی علامات میں سے کیا ہے؟ جو عقل مند انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وفاداری ہے، کہ کسی کے ساتھ بھی آپ وفادار رہیں، یہ ہے. وضدہ الغدر، اور وفاداری کا ضد کیا ہے؟ غدر، یعنی بے وفائی کا ہو یا دھوکہ دہی کا ہو. غدر دھوکہ دہی کو کہتے ہیں عام طور پر. جب آپ بے وفائی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دہی ہے نا. جب آپ اپنے آپ کو بڑا وفادار سمجھتے کسی کے ساتھ رہتا ہے، این موقع پر کوئی یکا تنہا چھوڑ دے تو کیا ہے؟ یہ غدر ہے. غدر کیا ہے؟ کسی کے ساتھ دھوکہ دینا اور کسی کو یکا و تنہا چھوڑنا، یہ غدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب یہ غدر کس کے سپاہیوں میں سے ہیں؟ یہ جہل کے اعلی کاروں میں سے ہیں. جس طرح وفاداری کیا ہے؟ عقل کے اعلی کار میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. والطاعت، اور اسی طرح عقل کے علامات میں سے اس کے مزاجوں میں سے کیا؟ طاعت ہے. طاعت سے مراد یہاں پر طاعت کے معنی مثبت معنی میں ہے. طاعت پہلے آپ ہر کسی کی اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ طاعت نہیں ہے. کہ آپ شیطان کی بھی اطاعت ہو سکتا ہے، طاعت تو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. کسی یعنی طاغوت کی بھی طاعت ہو سکتا ہے، لیکن یہاں طاعت
الطاعت فیما ینبغی اطاعتہ، یہ مراد ہے کہ طاعت ان موارد میں کہ جہاں پر اطاعت کا سزاوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونا چاہیے وہاں اطاعت کریں، رسول کی اطاعت ہونا چاہیے وہاں پر رسول کی اطاعت کریں، میں معصومین کی اطاعت جہاں ہونا چاہیے آپ کو ان کی اطاعت کریں، والدین کی اطاعت ہونا چاہیے آپ ان کی اطاعت کریں. تو لہٰذا جہاں اطاعت سزاوار ہے وہاں اطاعت کرنے کو کہتے ہیں تعجیل کی کیا ہے، ممدوح صفت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کا اطاعت کیا ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے نا. آپ کسی جہاں پر اطاعت نہیں ہونا چاہیے وہاں پر اطاعت کرو تو کیا یہ، لہذا اطاعت سے مراد کون سی اطاعت ہے، اطاعت فیما لا ینبغی مما ینبغی اطاعتہ، یہ مراد ہے. وضدها المعصیہ، اور اس طاعت کا ضد کیا ہے، معصیت ہے. معصیت کا معنی کیا ہے، جہاں پر اطاعت ہونا چاہیے تھا وہاں پر اطاعت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں معصیت. خدا نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہمارے پاس کیا تھا، اطاعت کرنا چاہے، لیکن ہم نماز نہ پڑھے تو کیا ہے، معصیت ہے. اور اسی طرح عقل کے کارندوں میں سے کیا ہے، الخضوع ہے. خضوع، خضوع کیا ہوتا ہے، یعنی آپ خدا کے سامنے اپنے آپ کو معمولی سمجھے ہیں، معمولی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو ہلکا و حقیر ذلیل سمجھ کے خدا کے سامنے دل کو، اپنے دل کو مکمل نرم دلی کے ساتھ خضوع کرنے کا نام کیا ہے، خضوع ہے. وضدہ التطاول، لیکن اس خضوع کا ضد کیا، تطاول ہے. تطاول کا معنی کیا ہے، اپنے آپ کو مکمل بڑا سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا پنی کا اظہار کرنا، تکبر کرنا. حاجی یعنی خضوع کا مقابل ہے نا تکبر آتا ہے نا، خضوع کا مقابل کیا تکبر ہوتا ہے. حاجی. اور اسی طرح ایک ہے عقل کی جو ہے کارندوں میں سے کیا ہے، وہ سلامت ہو. سلامتی یعنی سلامت یعنی معنی عام ہے. آپ جسمانی حوالے سے صحت و سلامتی ہو کہ آپ کے اعضاء و جوارح کیا ہے، صحت و سلامت ہو. اور روحانی حوالے سے آپ تعلیم ہو کہ آپ کے روحانی کوئی عیب و نقص نہ ہو، یعنی کسی قسم کے عیب و نقص سے پاک ہونے کا نام کیا ہے، کیا وہ عیب و نقص معنوی لحاظ سے ہو، چاہے وہ عیب و نقص جسمانی حوالے سے ہو، یہ ہوتا ہے سلامت ہوتا ہے. وضدھا البلا، اور سلامتی کا ضد کیا ہوتا ہے، بلا ہوتا ہے. بلا یعنی مصیبت، انسان پر مصیبت آ جاتا ہے. بیماری ایک بلا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ کے مثال کے طور پر اخلاقی جو ہے بیماری کسی کے اندر ہو، یہ بھی مصیبت ہے نا. تو لہٰذا بلا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. بلا چاہے وہ مادی لحاظ سے بھی آ سکتا ہے، بلا معنوی لحاظ سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ بلا کیا ہے، سلامت کا. کسی کا ایمان ختم ہو تو کیا یہ بلا ہے یا نہیں، یہ بلا ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جو عقل کے کارندوں میں سے جو اللہ نے دیا ہے، وہ الحب. حب یعنی محبت، اور یہ محبت سے مراد بھی الحب فیما ینبغی ان یحبہ، یہ مراد ہے. حب ہر کسی کے ساتھ محبت کرنا محبت نہیں ہے. حب یہاں پر اگرچہ بطور مطلق آیا ہے لیکن محفوظ وہ نہیں ہے، بلکہ محبت یعنی جن لوگوں کے ساتھ محبت ہونا چاہیے ان سے محبت، ہر کسی کا محبت نہیں. وضدہ البغض، اور حب کا ضد کیا ہے، بغض ہے. لیکن یہ دونوں دل سے مربوط ہیں. جیسے کہ ہم نے ادھر موادات اور اس کے بعد کی نا، وہ عملی اعمال کے ظاہر ہونے کا معنی میں ہوتا ہے، لیکن خود حب اور بغض کے اعمال کے، آپ کے اعمال سے اعضاء و جوارح سے اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو ہے کسی کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ ہے. تو لہٰذا جن چیز لوگوں کی محبت ہونا چاہیے، خدا کی محبت، رسول کی محبت، اولو الامر کی محبت، معصومین کی محبت، مثلا علماء کی محبت، والدین کی محبت، ہاں رشتہ داروں کی محبت، یہ سارے محبتیں، مومنین کی محبت، یہ سب محبتیں کیا ہیں، یہ عقل کے کارندوں میں سے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اسی کے برخلاف جہاں پر محبت ہونا چاہیے تھا وہاں محبت نہ ہو، بغض و عداوت ہو، تو یہ کیا ہے، مذموم صفت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہ صدق، عقل کے کارندوں میں سے ایک کیا ہے، سچائی. یعنی آپ سچائی اور سچ کے ساتھ ہو اور سچائی سے کام لیں. وہ ضدہ الکذب، اور اس کا ضد کیا ہے، جھوٹ بولنا ہے. یعنی کہ جہاں پر بھی ہر معاملے میں آپ جھوٹ سے کام لیتے ہیں تو یہ مذموم صفت ہے. اور اس کے بعد والحق، ایک حق ہے. حق سے مراد نہیں کہ آپ جہاں پر حق ہے وہاں پر اس کے ساتھ دے دیں. چاہے حق کے ساتھ دیتے وقت آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے تب بھی حق کے ساتھ دینا. وضدہ الباطل، اور اس کا ضد کیا ہے، باطل ہے. یہ تو باتیں ہیں. حاجی. اور اس کے بعد اس سے عقل کے جو ہے مساجد میں سے کیا ہے، وہ امانہ، امانت داری ہے. یہاں پر امانت ہے لیکن امانت داری مراد ہے. ایک امانت ہوتا ہے، ایک امانت داری ہوتا ہے نا. امانت عام طور پر ہم اردو میں کس کو بولتے ہیں، جو آپ کے پاس رکھتے ہیں وہ مال، وہ امانت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی حفاظت کرنے کا نام امانت داری. امانت داری اس چیز کی حفاظت کرنے کا نام ہے. اب امانت جو ہے وہ چاہے دین کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ نے کسی نے آپ کے پاس مال کو بطور امانت رکھا
تو آپ کی امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو واپس کرے، اس میں کمی بیشی کیے بغیر، اس میں نقصان پہنچائے بغیر، خلل کیے بغیر، اس کو اسی حساب سے واپس پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ایک بندے کی راز کی باتیں آپ کے دل میں ہیں، یا نا امانت ہے، یعنی ایک شخص نے، آپ کے دوست نے آپ کو راز کی بات بتا دیا جو آپ دوسروں کو نہیں بتانا چاہیں، لیکن آپ اس کو آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، کیا ہے یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ بتائیں۔ اگر اس کا راز افشا کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح احکام خداوندی کے جو نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند بناتے ہیں، اس معاملے میں اگر آپ امانت سے کام نہ لیں، یہ بھی خیانت ہے۔ خدا کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتا ہے، رسول کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتا ہے، مومنین کے ساتھ خیانت ہو سکتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے اعضاء و جواری کو، جس کو خدا نے آپ کو جس راستے میں استعمال کرنے کے لیے چاہتا ہے، اس کے برخلاف دوسرے راستے میں استعمال کر رہے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا امانت کہتے تھے جی خیانت، ہاں۔ اور اسی طرح والاخلاص، نیک صفات میں سے ایک جس کو خدا نے عقل کے لیے دیا ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی قسم کا ملاوٹ نہ ہو۔ اب عبادات میں اخلاص کسے کہتے ہیں؟ عبادات میں اخلاص اس عبادت کو کہتے ہیں جو فقط خدا کے لیے آپ بجا لاتے ہیں، جس میں دوسری کو ریاکاری کا کوئی پہلو بھی اس میں نہ ہو، کسی بھی جہاز سے ریاکاری کا پہلو اس میں شامل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا ضد کیا ہوتا ہے؟ وہ ضد الشوق، اخلاص کا ضد ہوتا ہے شوق۔ شوق کسے؟ جس میں ملاوٹ ہے۔ شوق کسے کہتے ہیں؟ مشوق کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی مال کو فروغ کرتے ہیں، مثلا دودھ فروغ کرتے ہیں، تو پھر ایک دودھ خالص ہوتا ہے، ایک دودھ مشوب ہوتا ہے۔ خالص دودھ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم نے پانی والا نہیں ملایا ہے بلکہ تازہ ہے۔ اور ایک مشوب دودھ، مشوب کا معنی ہوتا ہے وہ دودھ ہے کہ جس میں آپ نے دودھ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی ملایا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے اعمال بھی مشوب ہوتا ہے۔ عمل کب مشوب ہوتا ہے؟ جب آپ عمل بجا لاتے ہیں وقت خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی اس میں، یعنی آپ خدا کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی عمل کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اس عمل میں آپ کا کوئی اور بھی غرض شامل ہو، آپ کسی اور غرض کو بھی ساتھ میں بجا لانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مشوب ہے، جو کہ مشوب مضموم صفات ہے۔ اس طرح اخلاص نیک صفات ہے، جس طرح مشوب کیا ہے؟ مضموم صفات ہے۔ اور اسی طرح ایک کیا ہے؟ وہ شہامہ ہے۔ شہامت کہتے ہیں ہوشیاری اور ذکاوت مندی کو۔ ذکاوت اور ہوشیاری سے کام لینے کا نام ہوتا ہے شہامت، یعنی آپ ہوشیاری، ذکاوت، یعنی بصیرت سے کام لینے کا نام ہے کہ جہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اس کو بجا لانے کا نام ہوتا ہے ذکاوت اور شہامت ہوتا ہے۔ وضدها البلادہ، اور بلادہ کا جو شہامت کا جو مقابل اور ضد کیا ہوتا ہے؟ بلادہ ہوتا ہے۔ بلادہ کسے کہتے ہیں؟ بے شعوری کو کہتے ہیں۔ بے بصیرتی اور بے شعوری کا نام ہے بلادہ۔ جب انسان بے بصیرت ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، تو پھر وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے مصلحت مقصدے کو نہیں پہچان سکتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے کوئی بولتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاتا ہے، یہ کیا ہے؟ بلادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا بلادات کا لغت میں معنی کیا ہے؟ اور رکود الذہن، ضعف الذکاء، ثقل الفہم، یہ چیزیں کا معنی، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ایک کیا ہے؟ والفہم، سمجھنا، سمجھداری، یہ برکت میں آیا ہے۔ والفہم یعنی سمجھداری ہے۔ نیک اعمال میں سے کیا ہے؟ نیک چیزوں میں سے ممدوح صفات میں سے کیا ہے؟ فہم ہے، سمجھداری ہے۔ وضدہ الغباوہ، اور فہم کا ضد کیا ہے؟ غبا۔ غبی کہتے ہیں نا، غبی کس کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ غبی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، یہ فہم کے مقابلے میں آتا ہے، سمجھداری اور غیر سمجھداری۔ اور اسی طرح نیک صفات میں سے کیا ہوا؟ المعرفہ، معرفہ، یعنی معرفت سے مراد یعنی فقط ایک علم ہوتا ہے، معرفت کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ علم فقط آپ کی لفظی آپ چیز کو اپنے ذہن میں کوئی معلومات کا ذخیرہ کرتے ہیں تو پھر علم ہے۔ جہاں تک فرق جو بتایا جاتا ہے، علم کا تعلق ذہن سے ہے، معرفت کا تعلق دل سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے ذہن میں معلومات کو اکٹھا کر کے معلومات کا ایک سمندر پورے قرآن کو حفظ کرے تو یہ کیا علم ہے؟ لیکن اگر آپ قرآن کی صحیح معرفت سمجھ کر جو ہے قرآن کا اگر علم پر عمل کر کے معرفت کے ساتھ تو یہ کیا آپ کے دل سے مربوط ہے، اور آپ کے دل کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے، آپ کے دل کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ معرفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا معرفت کا ضد کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ جب معرفت آپ کے دل میں نہ ہو تو انکار ہوتا ہے نا؟ یا آپ خدا کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ معرفت رکھتے ہیں تو پھر آپ کیا؟ خدا شناس ہیں، لیکن اگر معرفت کو خدا نہیں رکھتے تو کیا ہے؟ یہ خدا شناس نہیں ہے، تو گویا کہ منکر ہے خدا ہو جائے گا، ہاں جی۔ لیکن میرے خیال میں انکار عدم معرفت کا لازمہ ہے،
انکار کس کا لازمہ ہے؟ عدم معرفت کا لازمہ ہے. جب انسان کو معرفت نہ ہو تو نتیجتاً انکار آ جاتا ہے. معرفت ہو تو آپ مانتے ہیں نا خدا کو, معرفت نہ ہو تو پھر انکار کے درجے میں آ جاتا ہے. اسی کے بعد ایک اور بات ہے والمدارات. مدارات کہتے ہیں نرم روئی, خوش فہمی, یہ چیزیں ہیں. مدارات یعنی نرم روئی سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا, یہ مدارات ہے. وضدها المکاشفہ, اور اس کا ضد کیا ہے؟ منازعہ و مناجلہ. یہ مکاشفہ کا معنی ہوتا ہے مجادلہ والمنازعہ, یعنی کسی کا ہر جگہ پر آپ اپنے تندگوئی کو استعمال کر کے جھگڑ و فساد, ہر کسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے, ہر کسی کے ساتھ بحث کرتا ہے, پھر وہ بے باتیں, یہ کیا ہے؟ مجادلہ ہے اور مکاشفہ کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے جو صفات ممدوح میں شمار ہے, سلامت الغیب. سلامت الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ یعنی آپ غیبت میں دوسرے لوگوں کی غیبت میں آپ, یعنی کوئی بندہ جس کے غیر موجودگی میں دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں, یعنی اس کے لوگ جو غیبت میں ہے وہ محفوظ رہے ہیں, یعنی کسی کی طرح کسی کو کوئی خوف خطا نہ ہو. جیسا کہ وہی یہ پیغمبر کی حدیث ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یہ اسی کا معنی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, اور اسی کا نام ہوتا ہے سلامت الغیب, جس کا غیب تعلیم ہے. ایک بندے کا غیب تعلیم نہیں ہے, جب بھی غیب میں آتا ہے تو لوگوں کے جو ہے غیبت کرنا شروع کرتا ہے, لوگوں کے خلاف برا بھلا کرنا شروع کرتا ہے, لوگوں کے عیوب کو آشکار کرنا شروع کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ سلامت الغیب نہیں ہے. لیکن ایک بندہ وہ غیبت میں ہے, دوسرے لوگ اس سے الگ ہیں, اس کے پاس نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا ہے, ان کے عیوب کو آشکار نہیں کرتا, یہ ہے سلامت الغیب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نیک صفاتیں ہیں. وضدها المماکرہ, اور سلامت الغیب کا دوست کا اپوزٹ کیا ہے؟ مماکرہ ہے. مماکرہ کا معنی ہوتا ہے جب لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مکر و فریب. دوسروں کو مکر دیتا ہے, فریب دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دوسروں کو دھوکے میں ڈالتا ہے, یہ کیا ہے؟ مماکرہ ہے. اور اسی طرح ایک نئی صفت کیا ہے؟ والکتمان, چھپانا. کتمان السر, کتمان کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ کتمان السر یعنی کہ دوسروں کے راز کو چھپانا. آپ کو بہت سارے لوگوں کا راز پتا ہے, جیسے جس طرح اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, تو آپ کو بھی کیا بننا چاہیں؟ ستار العیوب بننا چاہیں. لوگوں کے عیوب کا معلوم ہونے کے باوجود آپ کو چھپا کے رکھتا ہے, تو یہ نیک صفت ہے. لیکن اس کے جگہ پر کیا وہ ضدہ الافشاء, اس کا ضد کیا ہے؟ افشاء ہے. یعنی ہر جگہ پر آپ لوگوں کے عیوب کو ہوا میں اچھالتے رہتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ افشاء ہے. جن نے مجھے بری صفات ہے. اور اس کے بعد یہاں پر رکھ لے یہاں, ٹھیک ہے, باقی کو کل ہم ختم کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.